وہ ایک غیر معمولی گرم شام تھی جب وہ گھاس پر کرسیاں بچھائے تاش کھیل رہے تھے۔ برج کا محور پرویز تھا جو 2 ماہ کی تعطیل پر تھا۔ جس روز اس کی بیوی اسے کلب نہ جانے دیتی تھی، وہ روشن محل میں ہر ایک برج کھیلنے والے کو اکٹھا کر کے رات تک کھیلتا رہتا۔ صرف برج ہی ایک ایسی سازش تھی جس میں وہ اپنے سے کم عمر والوں کو شامل کرتا، روشن آغا سے چھپا کر ہارے ہوئے کھلاڑیوں سے پیسے وصول کرتا اور پھر انہیں کلب لے جا کر آئس کریم کھلاتا یا پکچر دکھانے لے جاتا۔ دن کی آخری زرد دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑ رہی تھی جب خالد نے کھیلتے کھیلتے تھک کر رنگرائی لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ریاض جو اس کے پیچھے بیٹھا تھا لپک کر اس کی جگہ پر جا بیٹھا۔ حساب چکا کے جاؤ میاں، پرویز نے کہا۔ لیلا ذرا اس کو اسکور بورڈ دکھانا۔ جا کب رہا ہوں انکل، خالد نے اکتا کر کہا اور میز پر سے شربت کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ایک سانس میں شربت ختم کر کے اس نے ہاتھ کی پشت سے منہ پونچھا اور سبزے میں سے اٹھتے ہوئے گرم مرطوب بخارات کو ٹانگوں پر محسوس کیا۔ وہاں کھڑے کھڑے خالی گلاس کو انگلی میں سے گھماتے ہوئے دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ نجمی وہاں نہیں تھی۔ نجمی، نجمی! اس نے مڑ کر سب طرف نظر ڈالی اور سبزے کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ وہ روشن محل کے پچھواڑے یوکلپٹس کے چھوٹے سے مصنوعی جنگل میں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ خالد کو دیکھ کر چونک پڑی۔ غروب آفتاب دیکھا جا رہا ہے، خالد نے کہا۔ اس نے ایک لمحہ خالد کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور مسکرا پڑی۔ شام کا انتظار کر رہی ہوں۔ بعض دفعہ گرمیوں کی شامیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ کھیل ختم ہو گیا؟ نہیں۔ تم آج مستقل ہارے۔ وہ ہنسی۔ ہاں۔ اس نے تردد سے خالد کے خاموش پر اشتیاق چہرے کو دیکھا۔ بیٹھو۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر انگلیاں بجانے لگا۔ اس کو اس قدر خاموش پا کر وہ دفعتاً پریشان ہو گئی۔ کس قدر گرمی ہے؟ اس نے اسکارف سے پیشانی کا پسینہ جذب کرتے ہوئے کہا۔ تم پہاڑ پر کیوں نہیں گئے خالد؟ آپ لوگ جو نہیں گئے؟ ارے ہاں، چند برس ہوئے ایک فال میں روشن آغا کے ساتھ دارجلنگ سے گزری تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں خالد کہ وہاں پر خزاں کا موسم کیسا دلکش ہوتا ہے، اس قدر رنگین۔ میں نے دیکھا کہ سینکڑوں قسم کے درخت ہیں اور ہر ایک درخت پر مختلف رنگ کے پتے ہیں، کہیں سرخ، کہیں زرد اور کہیں ہرے۔ ایک جھنڈ میں تو آگ لگی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پتوں کا رنگ قرمزی اور ان پر شام کی دھوپ پڑ رہی تھی اور وہ متواتر گر رہے تھے اور زمین پتوں میں چھپی ہوئی تھی۔ جو جو ہم آگے بڑھتے گئے رنگ تبدیل ہوتے گئے، رنگ ہی رنگ۔ میں تصویر بنانا چاہتی تھی لیکن ہمیں شیلنگ جانا تھا جہاں روشن آغا کو ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم کئی سال تک کہیں نہ جا سکے۔ اب کہ روشن آغا نے کہا کہ یا آپ گرمیوں میں مسوری جائیے یا فال میں دارجلنگ، سارا وقت آپ دلی سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اب سوچتی ہوں کہ غلطی کی، یہاں گرمی میں مر رہے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، پتھر پر انگلیاں بجاتا رہا۔ ارے تم منہ پھلائے کیوں بیٹھے ہو؟ نجمی نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ خالد نے ایک لمبا سوالیہ ہوں کیا۔ سگریٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ ہیں؟ اس نے غرا کر کہا۔ سگریٹ نکال کر جلانے لگا۔ نجمی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے پھر اپنا افہیم چوئوں والا رویہ جاری رکھا مگر نجمی ابرو اٹھائے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر گھبرا گیا۔ اوہ نہیں تو میں، اس نے کوشش کر کے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں سمجھا اب آپ مصوری پر ایک لیکچر دیں گی۔ نجمی کے ابرو کانپے۔ میں تو خود اس موضوع سے احتراز کرتی ہوں جس کے متعلق لوگ کچھ نہ جانتے ہوں۔ خالد اسی طرح بیٹھا خاموش پر اشتیاق چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور رنجیدہ جذبات اس کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ شام کی گرم مرطوب ہوا ان کے سروں پر ٹھہری ہوئی تھی جس میں گیلی مٹی اور یوکلپٹس کے پتوں کی بو تھی۔ آخر اس نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور جھک کر بیٹھ گیا۔ یہ سچ ہے نجمی کہ میں مصوری کے متعلق کچھ نہیں جانتا لیکن میں محض تمہاری وجہ سے پہاڑ پر نہیں گیا۔ میری وجہ سے؟ نجمی نے سانس روک کر پوچھا۔ ہاں، تم جو نہیں گئیں، اس نے اسی اداس قطعی لہجے میں کہا۔ نجمی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی۔ خالد کی آنکھوں میں بے پایاں نرمی اور اداسی دیکھ کر ایک لحظے کے لیے اس کے دل میں نو عمری کے جذبات مچلے جنہوں نے اسے پریشان کر دیا۔ نو عمر کنوارے جذبات جو محبت کرنے والے انسان کے خلوص اور سچائی کا یقین دلاتے ہیں، جو محبت کے خالص تصوراتی جذبے کو پہلی دفعہ اپنے سامنے پا کر ٹھٹک جاتے ہیں
اور روئیں روئیں میں بے ساختگی سے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ نجمی نے گھبرا کر نظریں اس پر سے ہٹا لیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خالد اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے نجمی؟ اس نے جذبات سے ابلتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اس نے قریب زمین پر بیٹھ کر وہ پتوں کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نجمی نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگلے لمحے وہ دل میں سوال کے کمینے پن پر ہنسی۔ میں شاعری نہیں کر سکتا نجمی، میں تصویریں نہیں بنا سکتا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ محبت؟ نجمی نے ٹھٹک کر دہرایا۔ مغرب کی سرخی جہاں سورج غروب ہو چکا تھا ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور وہ طوفان میں گھرے ہوئے دو پرندوں کی مانند پاس پاس بیٹھے تھے۔ بڑی دیر کے بعد ہوا کا ایک جھونکا کہیں سے آیا اور ان کے سروں پر ٹھہری ہوئی بھاری ہوا کو اڑا کر لے گیا۔ ایک گلہری دونوں اگلے پنجے اٹھائے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یوکلپٹس کا ایک پتا اس کے سر پر گرا اور وہ چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ نجمی ایک سانس لیا اور سادگی سے ہنسی۔ اس کی بیزار ہنسی اور پرانی بے تکلف آنکھیں دیکھ کر خالد کا دل سرد پڑ گیا۔ تم محبت کو کیا سمجھتے ہو؟ آخر اس نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھے کچھ علم نہیں نجمی، صرف اتنا پتہ ہے کہ تم مجھے بے چین کر دیتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا، یا تو اس کا علاج ہے کہ دیکھنا ہی بند کر دو۔ دیکھنا ہی؟ خالد نے سانس روک کر پوچھا۔ ارے ہائے خالد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ تمہیں پتہ نہیں، تم کچھ محسوس نہیں کرتی، تم اتنی لا علم ہو، اتنی مین۔ ہوا تیزی سے درختوں میں چلنے لگی۔ سائیں سائیں سائیں۔ دفعتاً وہ اپنی آواز اور جذبے کی شدت سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اس کے کندھے چھوڑ دیے اور ششدر دیکھنے لگا۔ نجمی پشت اور دونوں بازو درخت سے چمٹائے پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ ہوا کا جھونکا بھی آیا تو چیخ مار کر رونے لگے گی۔ اوہ نو نو! خالد بے حد غیر حاضر اور خشک آواز میں پکارا۔ ہوا پھر درختوں میں رک گئی اور یوکلپٹس کے جنگل پر شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ رات کا ایک سیاہ خاموش پرندہ آ کر درخت پر بیٹھ گیا۔ ایک گلہری دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ نجمی آواز پیدا کیے بغیر درخت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، وہ بھررائی ہوئی دہشت زدہ آواز میں بولی۔ خالد نے اندھیرے میں اس کی طرف دیکھا اور خاموش بیٹھا رہا۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی جا کر پتھر پر بیٹھ گئی۔ بڑی دیر کے بعد اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ خالد، اب تم جاؤ، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ میں کبھی اتنا بے قابو نہیں ہوا، تم جانتی ہو نجمی۔ وہ خاموش بیٹھی اندھیرے میں چلتی ہوئی ہوا کے ہلکے شور کو سنتی رہی۔ ایک لہجے کو اسے خیال ہوا کہ وہ پہلی دفعہ اس جنگل میں آئی ہے، لیکن وہ آرام سے گھٹنے پر ٹھوڑی رکھے وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ وہ ایک طوفان خیز جذبے میں سے گزر رہی تھی اور اس کے دل میں شدید اداسی تھی اور تنہائی اور بے چینی۔ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس سیاہ کپڑے ہیولے پر اسے ترس آنے لگا اور اس نے سب کچھ کہہ دینا چاہا جو کہ اس نے محسوس کیا تھا۔ تم محبت کا ذکر کر رہے تھے خالد، میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہوں۔ وہ رکی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی شے ہے جو اکثر انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اکثر انسان محبت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، بہت کم در حقیقت اسے پاتے ہیں۔ محبت ہمارے سمجھدار ہو جانے کے ساتھ ساتھ ہی نہیں آ جاتی، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور ایک جذبے کی صورت میں آتی ہے۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں اور کئی ایک کو پسند بھی کر لیتے ہیں، مگر یہ محبت نہیں ہوتی، محض ہمارا دماغ جو محبت کے نام سے واقف ہے اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اس کمزور سی کشش کا باعث ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر کسی سے محبت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ محبت جو سادگی اور سچائی کے جذبے کے ساتھ آتی ہے تو ہمیں دنیا سے اوپر لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہم کسی ذہنی یا جسمانی قوت کی مدد سے حاصل نہیں کر سکتے، جو روح کی تمام تر قوتیں لے جاتا ہے، جس میں سے مذہبی رہنما گزرتے ہیں۔ یہ ہمارے مخلص ترین جذبوں میں سے ہے۔ میں جذبے کا انتظار کرتی ہوں۔ اپنی آواز کے علاوہ اس نے صاف طور پر اپنے سر سے ہوا کے ہلکے شور کو سنا
اور خاموش ہو گئی۔ ان کے گرد گھپ اندھیرا تھا اور سیاہ گرم ہوائیں کبھی آہستگی اور کبھی تیزی سے چل رہی تھیں۔ روشن محل کی روشنیاں دیر سے جل چکی تھیں اور اندر چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کا عکس شیشوں پر پڑ رہا تھا۔ بوڑھا مالی ربڑ کے پائپ اٹھائے سائے کی طرح جنگل کے کنارے کنارے سے گزر رہا تھا۔ تم 50 برس تک جذبے کا انتظار کرتی رہو گی، خالد نے کہا۔ بیوقوف مت بنو، میں سچی بات کرتی ہوں۔ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہمیں اس قدر سچائی، اس قدر خلوص کے ہم اہل نہیں ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں خالد، میری کئی ایک دوست ہیں جو اس طمانینت سے زندگی بسر کر رہی ہیں جیسے سچ مچ خوش ہوں۔ انہوں نے خوبصورت تندرست نوجوانوں کو دیکھا اور ان سے شادیاں کر لیں۔ اب وہ اگر تصویریں بنانے کے لیے بیٹھتی ہیں تو وہ الگ بیٹھ کر تمباکو پیتے ہیں اور دل میں اپنی بیوی کو کوستے ہیں۔ وہ اگر پیانو پر بیٹھتی ہیں تو وہ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں یا اوولٹین کے لیے چلاتے ہیں۔ وہ اپنی نظم سناتی ہیں تو وہ الوؤں کی طرح منہ دیکھتے ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں۔ وہ اصل زندگی کو آہستہ آہستہ بھول جاتی ہیں اور پھر کمتر راحتوں کے لیے اپنے خاوندوں کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ وہ ان سے محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ انہیں عمدہ عمدہ لباس خرید کر دیتے ہیں یا دور دراز مقامات پر تفریح کے لیے لے جاتے ہیں یا ہر سال نئی گاڑی خریدتے ہیں یا ہل اسٹیشنوں پر مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مسرت اور آسائش یہی ہیں جو ان کے شوہر ان کے لیے خرید دے سکتے ہیں اور جن کی وہ ان سے توقع رکھتی ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ ان کے بچے ہیں اور ایک شخص ہے جو ان کے بچوں کا باپ ہے اور ان کا ایک مکمل مطمئن خاندان ہے۔ وہ خوش ہیں کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کسی اور کے ساتھ وہ اس سے کہیں بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ ان بلیوں اور خرگوشوں اور دوسرے پالتو جانوروں کی طرح ہیں جو ہر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جو انہیں کھانا کھلاتا اور نہلاتا ہے۔ تم نے دیکھا محبت کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ اس نے اپنی آواز کے لفظوں کو اندھیرے میں غائب ہوتے ہوئے سنا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے جس سے ہم محبت کر سکیں ہم کبھی ملے ہی نہیں، خالد نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ محض بے صبری کے خیالات ہیں، بے صبری اور بے یقینی کے۔ ایک نہ ایک انسان ضرور آتا ہے، ہمیشہ، ہر جگہ، جو ہمیں محبت کی سچائی کا یقین دلاتا ہے، جس کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے، جس کو پہچان کر ہم دل میں کہتے ہیں مجھے پتا تھا تم آؤ گے، مجھے تمہارا انتظار تھا، دیکھو یہ میں ہوں، مجھے جانتے ہو۔ اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پرانی آشنائی اور شناسائی کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہے اور اس کی ہنسی ہمیں زندگی کی معصومیت کا یقین دلاتی ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ محبت کرتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں میں محبت کے پیوٹ لیے پھرتا ہے، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ ہمارے لیے دنیا کا سب سے مہربان اور نرم دل انسان ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے ہمیں محبت کی بو آتی ہے، محبت جو ہمیں زندگی کی نیکی اور اچھائی کا یقین دلاتی ہے، جو اس وقت جب ہم طوفانوں میں گھرے ہوتے ہیں ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا محض ہمارے لیے زندہ ہے، جو ہمارے زندہ رہنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ محبت ہمیں دھوکہ نہیں دیتی، کم از کم ایک دفعہ وہ ہمیں زندہ رہنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ خود اعتمادی کی مسرت سے سرشار ہو کر اس نے مٹھیاں ہوا میں ہلائیں۔ عمیق اندھیرے میں اسے احساس ہوا کہ وہ وہاں اکیلی بیٹھی ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ پھر خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی اور خالد اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں شاید، چلو چلیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پتھروں پر ان کے قدموں کی آواز سن کر رات کا پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ ستارے بھی نہیں نکلے۔ تاریکی سے گھبرا کر وہ اپنے آپ سے بولی، جانے کس احمق نے کہا تھا کہ اتنی رات تک وہاں بیٹھے رہیں۔ خالد پتھروں کو پھلانگتے ہوئے غررایا۔ خالد، اس کے پیچھے پیچھے پتھر پھلانگتے ہوئے وہ ہلکے سے پریشان لہجے میں بولی، میں نے ایسی حماقت کی باتیں کی ہیں، ہے نا؟ جواب میں خالد نے صرف گلے سے ناراض بلے کی سی آواز نکالی۔ برآمدے کے پاس نجمی نے اسے کھانے کی دعوت دینا چاہی، لیکن وہ الوداع کی کہے بغیر سر جھکائے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سست مستقل قدموں کے نیچے بجری کی چرچراہٹ دور ہوتی گئی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی پیار اور رنج سے اسے گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اندر وہ سب کھانے کی میز کے گرد جمع اس کا
انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ عذرا نعیم کو سہارا دے کے آہستہ آہستہ چلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اب روز بروز وہ اچھے ہو رہے ہیں، اس نے خوشی سے سوچا۔ پھر اس نے کئی دن سے اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جا سکنے پر اپنے آپ کو ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ صبح سویرے وہ اس کی خیریت پوچھنے جائے گی۔ روشن آغا کے بعد شاید نعیم ہی ایک ایسا شخص تھا جس سے وہ اس درجہ مرعوب، کسی حد تک خوفزدہ تھی۔ اس کے بارے میں اس کا فیصلہ تھا کہ وہ کبھی اس کے قریب نہ ہو سکتی تھی، کہ وہ بے تکلف مختلف قسم کا پراسرار انسان تھا۔ لیکن اس اصرار نے نجمی کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور احترام پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے پرکشش اور رنگین ماضی لیے خوبصورت اور ذہین، کسی حد تک لاوارث عزیز تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج تک نجمی نے نعیم کے بارے میں عذرا کے واسطے سے کبھی نہ سوچا تھا۔ عذرا کی اپنی الگ، بے حد مختلف تنہا شخصیت تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کے پہلے قطرے اس کے ماتھے پر گرے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اندر پرویز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ باہر خالد کے ساتھ گپیں مار رہی تھی۔ گپیں یا گپ بازی؟ تفصیل کے ساتھ بتاؤ، لیلا نے کانٹا لہرا کر کہا۔ خالد؟ خالد؟ کئی لوگوں نے ایک ساتھ کہا۔ خالد کو بلانے کے لیے کئی آدمی دوڑائے گئے لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس کی خودسری اور نالائکی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ ایک غیر معمولی گرم شام تھی جب وہ نعیم کو لے کر سبزے پر اتر آئی اور آہستہ آہستہ اسے چلانے لگی۔ برابر کے لان میں وہ سب تاش کھیل سے اکتا کر اب کاہلی سے ٹانگیں میزوں پر رکھے گپے مار رہے تھے اور بیچ بیچ میں زور زور سے ہنستے جاتے تھے۔ ہوا تھم گئی تھی اور ان کے ارد گرد گھاس کی گرم مرطوب خوشبو رکی ہوئی تھی۔ کئی بار کہا ہے نچلی منزل میں آ جائیں، ہر بار سیڑھیاں طے کرنا پڑتی ہیں۔ نعیم نے ہانپتے ہوئے جھک کر عذرا کا سہارا لیا۔ اب تم جلد اچھے ہو جاؤ گے، عذرا نے کہا۔ لان کے وسط میں رک کر نعیم نے پسینہ خشک کیا اور ہاتھ اٹھا کر پرویز کو جواب دیا جو کرسی پر لیٹا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر لیا۔ پرویز خوش اخلاق ہوتا جا رہا ہے، اس نے حقارت سے کہا۔ اب وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو کر زور زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ نعیم نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر سب کا جواب دیا۔ نہیں عذرا، اچھے لوگ ہیں، اس نے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کو سہارا دیے چلتی رہی۔ پرویز کل میرے پاس بیٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جنگ پھر چھڑ گئی ہے، ہندوستان پر مصیبت آئے گی۔ کب آیا تھا؟ پارسال، عذرا نے طنز سے پوچھا۔ بیوقوف مت بنو، جنگ چھڑے ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے، مجھے پوچھنے آیا تھا۔ میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ عذرا نے غرا کر کہا۔ وہ عورت، اس کی بیوی۔ نعیم نے اس بازو سے جو عذرا کے شانوں پر رکھا تھا اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور مڑ کر چلنے لگا۔ عذرا نے ذلت کے آنسو چھپانے کے لیے اس کی مصنوعی بازو کو ہاتھوں میں لے کر دبایا، یہاں تک کہ اسے ڈر محسوس ہونے لگا کہ ٹوٹ نہ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے کی ورزش تمہارے لیے مفید ہے۔ نعیم نے بے حد اکتا کر ایک لمبا سا اوہ کیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ اس نے رک کر عذرا کو پیار اور اداسی سے دیکھا۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ پتہ نہیں نعیم، پر یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے مجھے۔ ایک دفعہ جب تم نہیں تھے میں نے کمرہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے میرا سامان باہر نکالا تو مجھے یوں لگا جیسے میں باہر جا رہی ہوں، اس گھر سے باہر، ہمیشہ کی جلا وطنی پہ یا کہاں۔ مجھے عجیب سا غریب الوطنی کا احساس ہوا۔ اپنے سامان کو باہر پڑا دیکھ کر میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر روں۔ میں آخری بار خالی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے قدموں کی چاپ سنی جو دیواروں میں سے آ رہی تھی، جہاں سے ساری تصویریں اتار لی گئی تھیں اور آتش دان ننگا تھا، سرد اور ٹھوس اور بے حس۔ میں نے اسے چھوا اور دریچہ، صرف دریچہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ پتہ نہیں نعیم، کمرہ خالی ہو چکا تھا، اجنبی اور ویران، لیکن دریچے میں یوکلپٹس کے پتے جھوم رہے تھے، سبز اور خوشبودار، جن کے ساتھ میں ہمیشہ سے رہتی آئی تھی، جن سے میں اتنی اچھی طرح واقف تھی، جن کو میں نے غصے میں آ کر نوچا بھی تھا اور پیار سے تھپ تھپایا بھی تھا۔ وہ بے جان نہیں تھے،
उसने बेयकीनी से नईम की तरफ देखा। वो बेजान नहीं थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ और अब मुझे पुरानी दोस्ती और अपनायत का एहसास हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। मैंने फ़ैसला किया कि कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैं यहीं रहूँगी, हमेशा हमेशा हम यहीं रहेंगे नईम। हाँ हाँ, वो हंसा। हम यहीं रहेंगे। गो मैं यूकलिप्टस की बू से तंग आ चुका हूँ। हवा अचानक तेज़ी से चलने लगी और फव्वारे की फुहार से बचने के लिए वो वहाँ से हट गए। दूसरे लॉन में वो सब शोर मचा मचा कर उड़ते हुए ताश के पत्तों को इकट्ठा कर रहे थे। दिन ख़त्म हो चुका था और आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। आखिर फिर बारिश आएगी आज, नईम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। बारिश के लिए हमारा कमरा अच्छा नहीं है। बारिशों से तंग आकर ही मैंने बदलने का इरादा किया था। दिन की घटती हुई रोशनी में सब्ज़े के किनारे चलते हुए अज़रा की नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जिससे वो नईम को सहारा दिए हुए थी। उसके हाथ पर बेशुमार झुर्रियाँ पड़ गई थीं और जिल्द जगह जगह से इकट्ठी होकर लटकने लगी थी। दफ़्फ़तन बेहद खौफज़दा होकर उसने सोचा कि वो बूढ़ी हो रही है। उसने मशकूक नज़रों से अपने खावंद की तरफ देखा। नईम का तंदुरुस्त हाथ उस तरह मजबूत और फूला हुआ था। उसका जिस्म बीमार था, लेकिन उसकी आंखों में जवानी थी और बला की कशिश थी और वो इस तरह सर ऊंचा उठाकर चलता था। उसने अज़रा की अजनबी नज़रों को महसूस करके आहिस्ता से उसे अपने साथ लगा लिया, लेकिन उस बदबख्त लम्हे में अज़रा के दिल पर से एक बेनाम हसद का साया गुजर गया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। नईम लड़खड़ा कर संभला। सहारे के लिए उसने दो एक बार हवा में हाथ फैलाया। अज़रा उससे अलग दोनों बाजू लटकाए दम बखुद खड़ी थी। आखिर वो छड़ी के सहारे उछल कर उसके करीब आया। क्या बात है अज़रा? अज़रा ने जो खौफज़दा नज़रों से अंधेरे में देख रही थी, चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके बड़े से उदास मुतफक्किर चेहरे को देखते हुए उसे उस महबूब इंसान की बेपनाह बेकसी का एहसास हुआ। एक बेदर तरहम ने उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। वो सीने पर हाथ रख कर झुकी और रोने लगी। मैं सोच रही थी, उसने रंज से बेताब होकर कहा। मत सोचो, मत सोचो। नईम ने जल्दी से उसे बाजू में समेट लिया। सोच हमें ख़त्म कर देती है, हम सोचे बगैर भी रह सकते हैं। फिर वो एक हाथ उसका सहारा लिए और उसे बाजू में समेटे चलने लगा। उसकी पेशानी पर अभी तक तेवरी थी। मैं सोच रही थी कि वो किस कदर खुश हो रहे हैं। देर के बाद असरा ने जहरीले जज्बात का रुख मोड़ा। नईम ने सर उठाकर सामने वाले ग्रोह को देखा। वो अब एक दूसरे के पीछे भागते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। चलो हम भी वहीं चलें, नईम ने हंसकर कहा। अज़रा ने दहल कर उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, उसने बेख्याली से सर हिलाया। वो इस कदर कमीने हैं, परवेज़ और उसकी बीवी और उसका लड़का और मम्मी और सब सब, उसने चीख कर कहा और नईम की बगल में मुंह छुपाकर सिसकी ली। मत सोचो, मत सोच, नईम ने नाराज़गी से दोहराया। तुम नहीं समझते, वो हमें अपने आप में से नहीं जानते। वो जब तुम्हें देखकर हाथ हिलाते हैं तो मुझे महसूस होता है कि वो तुम पर तरस खा रहे हैं, कि वो किसी बात पर पछता रहे हैं। वो हमें पसंद नहीं करते। तुमने देखा है वो किस कदर एहतियात के साथ, किस कदर अखलाक से तुम्हारी खैरियत पूछते हैं, कैसे कमीनेपन के एहसास बरतरी के साथ, गैर मामूली नरमी के साथ, जैसे उनको सिखाया गया है। उसने वहशत से नईम की तरफ देखा। जैसे हमको सिखाया गया था, छोटे मोटे ज़मींदार, सरकारी एहलकार, मुंशी, मज़ारे। बाबा, हम उसका घोड़ा बनाएंगे। नहीं बीबी, पहले उनको बाबा बोलो, फिर ये घोड़ा बनेंगे। ही रानी बीबी, आइए हम आपका घोड़ा बनेंगे। ये हमारी तरबियत थी। वो अपनी तरबियत को नहीं भूल सकते। मैं भूल गई हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत में आन कर हमारी तरबियत के वो सारे साल कुछ भी नहीं रह जाते, लेकिन वो इसके अहल नहीं हैं। वो महज अपने अपने गुरूर को संभाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुझे उन सारी चीज़ों की याद दिलाते हैं जो तकलीफ़ दे हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हम यहाँ से चले जाएंगे नईम। मैं अपने घर में कैसी जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तुम्हें पता है? वो रो कर बोली। पागल हुई हो? नईम ने सिर्फ इतना कहा। पागल हुई हो? और उसका हाथ पकड़कर दबाया। अंधेरा होने के बावजूद किसी लाशऊरी खौफ के असर से अज़रा ने अपने हाथ की तरफ देखा और उसे नईम के हाथ में छुपाने की कोशिश की। एक बेवजह रंज ने उसकी आंखों को धुंधला दिया।
تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میں روں گی نہیں، فکر مت کرو، میں رو سکتی ہی نہیں، صرف رونے کی نقل کر سکتی ہوں۔ نہیں، مجھے خیال ہوتا ہے کہ رونے کے لیے جوانی چاہیے اور دل میں زور ہونا چاہیے اور سچائی۔ ایک بوڑھا ہوتا ہوا پشیمان شخص محض اذیت سہتا ہے، مظلومیت اور خاموشی کے ساتھ۔ بالآخر زندگی میں اس قدر کڑی پشیمانی ہے، اس نے سپاٹ آواز میں کہا۔ نعیم کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کھٹے کے باڑ کے پیچھے سڑک پر سے خانہ بدوشوں کا ایک کارواں گزر رہا تھا۔ ان کی بیل گاڑیاں اور ان کے اونٹ اور ان کی عورتیں اور مرد سست رفتاری اور آزادی سے اندھیرے میں سفر طے کر رہے تھے۔ کہیں کہیں مدھم لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ نوعمر لڑکا اونٹ کی پشت پر بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ بارش سے پہلے کی تیز ہوا میں بے فن بانسری کی آواز کبھی دور چلی جاتی، کبھی پاس آ جاتی اور موسیقی کا اثر پیدا کرتی۔ ہوا نے اسے فنکار بنا دیا ہے۔ بہت سے گڈمڈ خیالات کے درمیان نعیم نے سوچا، ہوا نے اور آزادی نے، اور اس میں شامل بیلوں کے قدموں کی آواز اور بیل گاڑیوں کے پہیوں کی اور اکا دکا مردوں اور عورتوں کی باتوں کی آواز، اور اس میں شامل رات ہے۔ اس کے ذہن میں وہ مخصوص کنفیوژن تھا جو کسی تیز احساس کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جس سے پیشتر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بے تکے خیالات تیزی سے آئے چلے جاتے ہیں۔ رات جو ہمارے اور تمہارے درمیان آزادی اور سفر اور ہزیمت لے کر آتی ہے، کتنے فاصلے لے کر آتی ہے، اس نے سوچا، اور ماتھے پر بارش کے پہلے قطرے محسوس کر کے براندے کی طرف مڑا۔ تم سورج کی تپش سے بچنے کے لیے رات کو سفر کرتے ہو اور بارش آ جاتی ہے۔ خدا حافظ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب تم اپنے لیے بارش میں کا ایک گھر بناؤ۔ اس نے سوچا کہ شاید اب وہ ہنسے گا، لیکن دراصل وہ بے حد سنجیدہ اور اداس تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ اندھیرے میں سیڑھیوں پر کون کھڑا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے بے خیالی سے اونچی آواز میں پوچھا۔ نجمی، عذرا حقارت سے بولی، جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ برآمدے میں سے گزرتے ہوئے عذرا رک گئی۔ روشن آغا اپنی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور جسم بوڑھا ہو چکا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں وہ بے حس و حرکت کتاب پر جھکے ہوئے تھے۔ نعیم، بابا دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ہیں، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے نعیم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ دنیا کی تمام اچھی باتوں کے اہل ہیں، میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں۔ نعیم چل پڑا۔ یہ واحد شخص ہے جس سے مجھے نفرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے سوچا۔ اگلے کمرے میں وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اور نجمی ہاتھ ہلا ہلا کر کوئی بات سنا رہی تھی، اور نجمی بے حد نفیس لڑکی ہے۔ بید کی آرام دہ کرسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، مگر کمرے میں دن بھر کی گرم ہوا رکی ہوئی تھی۔ جب عذرا نے کھڑکی کھولی تو بارش کی نمدار ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی۔ وہ نعیم کی طرف پیٹھ کیے کھڑکی میں کھڑی رہی۔ نچلی منزل میں ان کے ہنسنے اور پلیٹوں اور چمچوں کے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اکتا کر کھڑکی میں سے ہٹ آئی۔ چلتے چلتے رک کر اس نے نعیم کا اور اپنا بستر ٹھیک کیا اور دوائی کی بوتلوں اور گلاسوں کو ترتیب سے رکھا۔ باہر طوفان تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بجلی کی کڑک سے سہم کر جب وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ یہ عجیب قسم کا طوفان تھا جس کے ساتھ ہوا کا نام و نشان نہ تھا، اور بارش پتھروں کے سے وزنی پن کے ساتھ سیدھی گر رہی تھی۔ اس نے دہل کر کھڑکی بند کر دی۔ بجلی کے خوفناک دھماکے کے ساتھ شیشوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی۔ وہ بستر کی چادر کو پھر سے پھیلانے لگی۔ تم ان کو یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتی؟ نعیم نے روشن محل کے اتنے سارے نوکروں کے متعلق سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں، عذرا نے مختصراً کہا، اور سرہانے کو اٹھا کر پھر سے رکھا اور دوائیوں والی میز کو کھسکایا اور قالین کے کونے کو پاؤں سے پہلے الٹا پھر سیدھا کیا، اور ٹھٹک کر نعیم کو دیکھا اور دیکھتی رہی۔ اس طویل سست رفتار لمحے میں اس کی پریشانی خفیف سی ندامت میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی ہم تو چلے ہی جائیں گے، ان سے ہمارا تعلق کیا؟ کیوں؟ اس نے کہا۔ اس کوشش میں ناکام رہ کر کہ وہ پھر پریشان ہو گئی اور پہلے سے زیادہ بے تکے پن کے ساتھ کمرے میں پھرنے لگی۔ ہم کب جائیں گے؟ اگلے مہینے، شاید تم ٹھیک ہو جاؤ، اس نے اعصابی لہجے میں جلد کہا۔
اب وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں۔ بادل کی گرج کے ساتھ ان کی آواز دب جاتی اور پھر آنے لگتی۔ وہ پرشکم اور مسرور گھریلو انسانوں کی آوازیں تھیں جو زندگی سے مکمل طور پر مطمئن اور محفوظ تھے۔ انہیں طوفانی رات کی کوئی خبر نہ تھی۔ ان کی بات چیت میں گہری بے تکلف اپنائیت تھی جو قطعی طور پر رچے مچے ہوئے مانوس گھریلو تعلقات سے پیدا ہوتی ہے۔ ان میں کوئی کھنچاؤ، کوئی رکھ رکھاؤ نہ تھا۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ ساتھ وہ ہنس رہے تھے۔ دفعتاً نعیم کو اپنے اور عذرا کے غیر فطری تکلیف دہ تعلق کا احساس ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے آس پاس ایک بے نام بے وجہ خون رینگ رہا ہے جس نے ان کی زندگیوں کو کمزور اور ناتواں بنا دیا تھا کہ وہ دو ایک دوسرے سے الگ، تنہا اور بے حقیقت وجود تھے جو ایک مکمل صحت مند جسم سے ٹوٹ کر جدا ہو چکے تھے اور آہستہ آہستہ مر رہے تھے، دنیا کی تمام برائیوں کو ایک ایک کر کے جمع کر رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کھڑکی کھول دو، اس نے بھاری خشک گلے سے کہا۔ عذرا وہیں کھڑکی شیشوں پر مسلسل چمکتی ہوئی بجلی دیکھتی رہی۔ نعیم نے اسے تیز چیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا جنہیں ترحم اور بے بسی نے آہستہ آہستہ نرم بنا دیا۔ گیلری میں سے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ لاپرواہ بے تکلف ہنسی تھی جس میں آوارگی اور ساری دنیا کے لیے حقارت کا تاثر تھا۔ یہ ایک قابل نفرت ہنسی تھی۔ تم نے سنا، وہ ہمیشہ اسی طرح ہنستی ہے وہ عورت، عذرا نے کہا۔ پرویز اور اس کی بیوی کی آواز آہستہ آہستہ دور چلی گئی۔ وہ ابھی تک ہنس رہے تھے۔ نجمی نے رات کا ننھا سا بلب کمرے میں جلتا ہوا دیکھا اور دبے پاؤں دروازے کے آگے سے گزر گئی۔ آؤ، یہاں آؤ، نعیم نے تیزی سے کہا۔ عذرا نے دیکھا کہ وہ بے حد گھبرا گیا ہے۔ وہ جا کر کرسی کے بازو پر بیٹھ گئی۔ نعیم نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، نعیم نے لمبا سانس لے کر دوسری طرف دیکھا۔ میں نے سوچا شاید تم سے خوفزدہ ہو۔ خوفزدہ؟ عذرا پھنکاری۔ اس سے؟ نہیں عذرا، نہیں، وہ اس کی چھاتی پر سر رگڑ کر پکارا۔ تم بس یہاں بیٹھی رہو، خاموش، کچھ مت کہو، کچھ مت سوچو۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، خوشی سے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں کمزور محسوس کر رہا ہوں یہاں۔ اس نے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ نعیم، ہاں میں یہاں بیٹھی ہوں۔ عذرا نے پریشان ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوں، ہم یہاں سے چلے۔ او نہیں، نعیم نے اس کی کمر پر ہاتھ نکال کر ماتھے پر رکھ لیا۔ نہیں، تم نہیں سمجھتی، تم خاموش رہو، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمدرد ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتا، کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سرکاری ملازمت کر لوں گا یا جو تم کہو گی کروں گا، جو روشن آقا کہیں گے کروں گا۔ یہ ہمارا گھر ہے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ عذرا گھبرا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس پریشانی کی دھند میں سے باہر نکل آئی۔ اس نے کئی بار دل میں نعیم کے الفاظ دہرائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار نعیم کے منہ سے موافقت کی باتیں سن کر وہ بھونچکی رہ گئی کیونکہ وہ خود نعیم کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ان خیالات کو دفن کر چکی تھی، بھول چکی تھی، معاف کر چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کیا کرے۔ اچھا، نعیم کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے زیر لب دہرایا۔ برسوں کی مدفون زنگ آلود خواہشات زندہ ہو رہی تھیں اور نعیم کے الفاظ اس کے ذہن میں شور مچا رہے تھے۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکی کہ اب کیا کرنے والی ہے، قہقہا لگا کر ہنسنے والی ہے یا چیخ چیخ کر رونے والی ہے۔ وہ دونوں باتیں ایک سی آسانی اور خوشی کے ساتھ کر سکتی تھی، لیکن جذبات کے تہلکے میں اس نے یہ بھی سوچا کہ ان باتوں کے لیے اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ کہیں قریب ہی خوفناک دھماکے کے ساتھ بجلی گری۔ نعیم چونک کر اٹھ بیٹھا، لیکن عذرا کے خوابوں اور خواہشوں کے جزیرے میں موسم بے حد چمکدار اور خاموش اور سمندر پرسکون تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کیا، محض نعیم کو کھو دینے کے ڈر سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ جس تیزی کے ساتھ اس کے نقطۂ نظر میں تبدیلی واقع ہوئی تھی وہ حیرت انگیز تھی۔
میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، سارے گھر کا دشمن بنا دیا ہے۔ اوہ، اس نے عذرا کا ہاتھ مضبوطی اور رنج سے دبایا۔ میں نے تمہارے دل میں نفرت اور خوف کا بیج بویا ہے، میں نے تمہیں ذلیل کیا ہے سب کے سامنے، میں نے تمہیں ایک ہزیمت خوردہ زندگی دی ہے، تم ایک عظیم عورت ہو، میں نے تمہیں تباہ کر دیا محبت کے بدلے میں، اب خود تباہ ہو رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے کہا تھا بالآخر زندگی میں اس قدر کڑی پشیمانی ہے۔ عذرا، میں تنگ آ چکا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی، کچھ بھی، کیا فرق پڑتا ہے جب میں مر رہا ہوں، اب میں لیٹ نہیں سکتا۔ اوہ، اس نے اپنا گلا بند ہوتا ہوا محسوس کیا۔ وہ زور سے کھانسا اور دیر تک کھانستا رہا، پرانے ناتواں مریض کی طرح اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ عذرا، ڈاکٹر کو مت آنے دو، میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا، میں اور نہیں لیٹ سکتا، قریب آؤ، میں کمزور۔ اوہ عذرا، میں رونا نہیں چاہتا۔ بالآخر کچھ بھی نہ کر سکا اور برسوں کی جسمانی اور روحانی اذیت سے ٹوٹ کر رونے لگا، ایک مغرور اور لاچار بڈھے کی طرح جو رو نہیں سکتا، لیکن زندگی کی انتہائی بے بسی پر پہنچ کر آنسو بھونڈے پن سے بند ہوتے ہوئے حلق میں سے نکلتی ہوئی مختصر جھٹکے دار آواز کے ہمراہ آنے لگتے ہیں، اور چہرے کی ہیئت انتہائی مسخرے پن کا نمونہ پیش کرتی ہے، جسے دیکھ کر چھوٹی عمر کے نادان لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ عذرا نے اطمینان کے ساتھ اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ دیر کے بعد جب نعیم اشتہا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو وہ آہستہ سے مسکرائی۔ اس رات وہ پلٹ کر اس کے ساتھ سوئی رہی اور اپنی گرم خشک ہتھیلیاں اس کے نیم مردہ جسم پر پھیرتی رہی اور باہر کے طوفان سے اتنی ہی بے خبر رہی جتنے کہ دوسرے لوگ، حالانکہ وہ بے حد طوفانی رات تھی۔